آقا نے فرمایا 4 آوازیں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور پہلی آواز اذان کی آواز بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اذان کی آواز جب مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، او نماز کی طرف، او کامیابی کی طرف۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں 20 سال 25 سال میں نے لگائے، حافظ بنا، قاری بنا، عالم بنا، مفتی بنا، قاضی القضات بنا۔ جب میں فاضل ہو کر فارغ ہو کر گھر پہنچا تو حج کے دن قریب تھے، لوگ جا رہے تھے قافلے در قافلے، میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں بھی حج پڑھ کے آؤں۔ اور جب میں حج پڑھنے کے لیے گیا، طواف کے دوران میں نے دیکھا وہ یہودی بھی آیا ہوا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمة ومصابیح الغرر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ حضرات گرامی قدر، محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، گفتگو سرائکی چوبے اردو آپ چونکہ پٹھانی آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ اردو گفتگو ہونی چاہیے۔ وہ کراچی میری تقریر تھی، پٹھان مولوی صاحب میرے کو پہلے تقریر کی، تو اس نے ایک لطیفہ سنایا، وہ بھی میں آپ کو جگانے کے لیے سناتا ہوں۔ وہ کہنے لگا پٹھان مولوی کا اور مہاجر مولوی کا مناظرہ ہوا، اور مہاجر مولوی صاحب کہنے لگا کہ بھئی پٹھانوں میں سے کوئی نبی نہیں آیا، جتنے نبی آئے مہاجروں میں سے، مہاجر ہجرت کرنے والے جتنے نبی آئے وہ مہاجروں میں سے ہے، پٹھانوں میں سے کوئی نہیں آیا۔ تو پٹھان کی جب باری آئی تو کہنے لگا یہ عیسیٰ خان اور موسیٰ خان کون تھے؟ یہ ہمارے تو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو میں خدا آپ جاگ رہے ہیں ابھی؟ بولو تو صحیح، سبحان اللہ، جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ وقت مختصر ہے، جو آیت میں نے پڑھی ہے بس اسی کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس آیت میں ایک امانت کا ذکر ہے، اس امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، میں وہاں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس آیت میں جس امانت کا ذکر ہے
وہ امانت اللہ کا دین ہے، وہ امانت اللہ کا قرآن ہے، وہ امانت اسلام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے یہ امانت، قرآن والی امانت، دین والی امانت آسمانوں پر پیش کی۔ میرے شیخ بھی تشریف فرما ہے، میں تو طالب علم ہوں، اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو بعد میں مجھے سمجھا دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ امانت، دین والی امانت، شریعت والی امانت، قرآن والی امانت آسمانوں پر پیش کی۔ آسمانوں، تمہیں اپنی بلندی پہ ناز ہے، یہ دین، اسلام، قرآن میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ پتہ ہے آسمان نے کیا جواب دیا؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا۔ آسمان لرزہ برانگام ہو گیا، آسمان پر کپ کپی طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا، معذرت کرتا ہے۔ یہ ابینا اگرچہ اس کا لفظی ترجمہ جمع مؤنث غائبات کا صیغہ ہے، اس کا معنی انکار آتا ہے، لیکن علماء نے بڑا خوبصورت اس کا ترجمہ کیا ہے معذرت۔ آسمان نے معذرت کی کہ اللہ میرے اندر جرأت نہیں، میرے اندر طاقت نہیں کہ میں اتنا بڑا بوجھ اٹھا سکوں۔ اللہ نے فرمایا پہاڑوں، یہ امانت تمہارے حوالے کرتا ہوں، تمہیں اپنی استحکام پہ ناز ہے، تمہیں اپنی مضبوطی پہ ناز ہے، یہ میں امانت تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ پہاڑ بھی معذرت کرتا ہے، میری طرف دیکھیں، پہاڑ بھی معذرت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا زمین، تمہیں اپنی وسعت پہ ناز ہے، تم بڑے وسیع عریض ہو، یہ امانت میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ دوستو، بکھر والو، زمین نے بھی معذرت کی کہ اللہ میرے اندر طاقت نہیں کہ اتنا بڑا بوجھ میں اٹھا سکوں۔ اللہ اس امانت کو، قرآن والی امانت، اسلام والی امانت، شریعت والی امانت کو کس نے قبول کیا؟ قرآن کہتا ہے وَحَامَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اونچی آواز سے کہہ دو وَحَامَلَهَا الْإِنسَانُ۔ انسان نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، انسان نے قرآن کو اپنے گلے کا ہار بنایا، تو معلوم ہوا انسان اتنا بلند ہے کہ آسمان کی بلندی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ معلوم ہوا انسان اتنا مضبوط اور مستحکم ہے کہ پہاڑ کی مضبوطی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ معلوم ہوا انسان اتنا وسیع ظرف ہے کہ زمین کی وسعت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن ایک بات مجھے مل گئی کہ انسان کو جو علو شان ملا، انسان کو جو اعلیٰ درجہ ملا، انسان کو اللہ نے 18,000 مخلوقات کا سردار بنایا، وہ ملا دین کی وجہ سے ہے۔ بولو تو صحیح، بولا دل ملا قرآن کی وجہ سے ہے، ملا اسلام کی وجہ سے ہے، ایمان کی وجہ سے ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے رحمت عالم، فخر دو عالم، حبیب دو عالم، رحمت کائنات، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 آوازیں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ ذرا اونچا کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارا گلا تو خراب ہونا چاہیے، دن رات کے سفر بھی ہیں اور جگارے بھی ہیں، بیانات بھی ہیں، لیکن جب آپ کا آواز سنتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کل آپ 6 تقریریں کر کے آئے ہوئے۔ ذرا اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا 4 آوازیں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور پہلی آواز اذان کی آواز بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اذان کی آواز، جب مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، او نماز کی طرف، او کامیابی کی طرف، یہ اذان کی آواز بھی میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور دوسری آواز نعرے تکبیر کی آواز بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان
اکابرین علماء دیوبند نعرہ تکبیر اچھا ایک وہ نعرہ تکبیر کی آواز ہے جب خطیب صاحب جوش کرتا ہے تو لوگ نعرے لگاتے ہیں. مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ پشاور میں تقریر کر رہے تھے تو پٹھانوں کا مجمع تھا, ان کو اردو بہت کم آتی تھی تو پشتو جانتے تھے, یہ اردو میں تقریر کر رہے تھے تو نعرے پہ نعرہ لگا رہے تھے. تو مولانا نے پوچھا ابھی کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ بس نعرے لگا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ابھی بس ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے, تمہارا جوش کرتا ہے ہمارا نعرہ لگا. بولو تو صحیح وہ جوش نہیں, بولو تو صحیح, کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اللہ اکبر. اذان اور دوسرے نمبر پر فرمایا نعرہ تکبیر کی آواز بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. ایک وہ نعرہ تکبیر کی آواز ہے کہ جب خطیب صاحب جوش لگاتے ہیں تو لوگ نعرے مارتے ہیں. ایک وہ نعرہ تکبیر کی آواز ہے میدان جہاد ہو, سبحان اللہ, میدان جہاد ہو, خدا کا دشمن سامنے ہو, نبی کا دشمن سامنے ہو, ختم نبوت کا دشمن سامنے ہو, ملک و ملت کا دشمن سامنے ہو, اسلام کا دشمن سامنے ہو, اس وقت مجاہد اسلام کی زبان سے جب نعرہ تکبیر کی آواز نکلتی ہے, یہ نعرہ تکبیر کی آواز بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور تیسری آواز تلبیہ کی آواز بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. یہ حاجیوں سے پوچھو تلبیہ کس کو کہتے ہیں؟ جب حاجی صاحب یا عمرے والا اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے, عمرے کی نیت کر کے جا رہا ہے, احرام کی 2 چادریں پہن کر جا رہا ہے, سر سے ننگا پاؤں سے ننگا, ہوائی چپل پہنی ہوئی ہے اور اپنی زبان سے پڑھ رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ حاجی صاحب یا عمرے والا اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرا اللہ میں حاضر ہوں, اللہ میری حاضری قبول فرما, اللہ میرا آنا قبول فرما, اللہ میرا حج قبول فرما. اللہ میں علاقے کا خان بھی ہوں, ملک بھی ہوں, چودھری بھی ہوں, نواب بھی ہوں, وزیر اعظم بھی ہوں, صدر بھی ہوں, لیکن دیکھ تو صحیح میرا اللہ اس وقت میں فقیر بن کے آ گیا ہوں, اس وقت میں فقیر بن کے آ گیا ہوں, کیا سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہوں, تجھے ملنے کے لیے آیا ہوں, بولو تو صحیح, تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں, برادری چھوڑ کے آیا ہوں, وطن چھوڑ کے آیا ہوں, اپنے رقبے چھوڑ کے آیا ہوں, اپنے تمام دوستوں کو چھوڑ کے آیا ہوں, اللہ تجھے ملنے کے لیے آیا ہوں, اللہ میرا آنا قبول فرما, اللہ میری حاضری قبول فرما. اللہ کی طرف سے جو جواب آتا ہے آج بھی غلاف کعبہ پر وہ جواب لکھا ہوا ہے, کب سے لکھا ہوا آ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ جو میرے دروازے پہ انسان آیا ہے سب کچھ چھوڑ کر, برادری چھوڑ کر, اور میں اس کے گناہوں کو بھی جانتا ہوں, اس کی خطاؤں کو بھی جانتا ہوں, اس کو میرا پیغام پہنچا دو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, لا تقنطوا من رحمت اللہ, لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے ان بندوں تک میرا پیغام پہنچا دو, آ گئے میرے دروازے پر, سب کچھ جانتا ہوں, تمہارے گناہ زیادہ ہیں,
مایوس ہونے والی کوئی بات نہیں، مایوس ہونے والی کوئی بات نہیں، نا امید ہونے والی کوئی بات نہیں۔ آ گئے ہو میرے دروازے پر، میں بھی اعلان کرتا ہوں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ میرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں لگے گی، میں تمہارے سب کے گناہ معاف کرتا ہوں۔ تو تلبیہ کی آواز بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور چوتھی آواز قرآن کی آواز بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رحمت عالم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آسمان نہیں بنا تھا، زمین نہیں بنی تھی، سورج نہیں بنا تھا، زمین و آسمان کے بنانے سے کئی ہزار سال پہلے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے فرشتوں کو جمع فرمایا، اور فرشتوں کے سامنے خود اللہ نے خود قرآن سنایا۔ یہ کب کی بات ہے؟ آسمان اور زمین کے بنانے سے کئی ہزار سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو جمع فرما کے اپنا قرآن خود سنایا، کما یلیق بشانہ۔ بعض فرماتے اللہ نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی، بعض فرماتے اللہ نے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ اور میں کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں امیر شریعت اللہ شاہ بخاری بڑے خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتے تھے، علامہ ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتے تھے، سید عبد الکریم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتے تھے، مولانا شیخ احمد آوان رحمۃ اللہ علیہ ضلع اٹک مدھو والی بڑا خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتے تھے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ زبان بھی اللہ کی ہو، کلام بھی اللہ کی ہو، ذرا اونچی آواز سے کہہ دو، کلام بھی اللہ کی اور زبان مبارک بھی اللہ کی۔ رب العالمین نے جب قرآن کی تلاوت فرمائی، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے پاک کلام کی تلاوت فرمائی، اللہ کے فرشتے سن بھی رہے ہیں اور جھوم بھی رہے ہیں، آپ کی طرح اونگ نہیں رہے۔ اللہ کے فرشتے سن بھی رہے اور جھوم بھی رہے، اور جھوم جھوم کر کہتے ہیں یا اللہ۔ خدا کے لیے توجہ فرمائیں، جھوم جھوم کر فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، کتنی خوش نصیب ہوگی وہ امت جن کے حصے میں تیرا قرآن آئے گا، کتنی خوش نصیب ہوگی وہ زبانیں جو زبانیں تیرے قرآن کی تلاوت کریں گی، اور کتنی خوش نصیب ہوگی وہ سینے جن کے سینے میں تیرا قرآن محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے فرمایا کائنات والو، ہم نے ہی نازل کیا قرآن کو، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ذرا اونچی آواز سے، ذرا اونچی آواز سے، الہ العالمین۔ ایک بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ تو بات طے ہے کہ تیرے قرآن کی حفاظت تو ہو رہی ہے، 1400 سال گزر گئے قرآن کو آئے ہوئے، 15ویں صدی چل رہی ہے، آج بھی تیرا قرآن ایسے چمک رہا ہے جیسے بارات میں دولہا چمکتا ہوا نظر آ رہا۔ سچ کہہ رہا ہوں، بولو تو صحیح۔ آج بھی تیرے قرآن کے لفظوں میں فرق نہیں آیا، آج بھی تیرے قرآن میں کے حرفوں میں فرق نہیں آیا، شد مد میں فرق نہیں آیا، زبر زیر پیش میں فرق نہیں آیا۔ حفاظت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ بولو تو صحیح۔ اچھا، اس کا مظاہرہ رمضان شریف میں ہوتا ہے، مصلی پہ کھڑا رمضان شریف میں قاری صاحب قرآن سنا رہا ہے، اور پیچھے جو سامع ہے شاگرد ہے، تھوڑا سا استاد غلطی کرے شاگرد معاف نہیں کرتا۔ یا بولو تو صحیح۔ کہتا ہے استاد جی قابل احترام ضرور ہے،
لیکن یہ قرآن ہے، قرآن کے لفظوں کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، قرآن کے معنی کی بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ سارے بھائی دے نعرے لامن تو صدقے تھوڑی چپ تو بھی صدقے ذرا اونچا آگو جا نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ۔ یہ اس لیے اصحاب رسول کا تذکرہ کیا، جس قرآن کی ہم بات کر رہے ہیں اس قرآن کے جمع کرنے والے صحابہ ہیں۔ بولو تو صحیح، بولو تو صحیح۔ اس قرآن کو جمع کرنے والے اور میرے استاد مکرم محسن اہل سنت، امام اہل سنت حضرت علامہ عبدالستار سے توسوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں ہم صحابہ اس لیے نعرے بلند کرتے ہیں کہ پورے دین کے دائی، پورے دین کے گواہ صحابہ، پیغمبر کی نبوت کے گواہ، اونچی آواز سے، پیغمبر کی نبوت کے گواہ، پیغمبر کی نماز کے گواہ، پیغمبر کے روزے کے گواہ، پیغمبر کے حج کے گواہ، پیغمبر کی تہجد کے گواہ، قرآن پاک کے جمع کرنے والے اور ہر حدیث کا راوی، اونچی آواز سے، ہر حدیث کا راوی، ہر حدیث کا راوی۔ ایک اور بات عرض کر دوں، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے نکاح کے گواہ صحابہ۔ زبان میری ہے بات ان کی، زبان میری ہے بات ان کی۔ کشف الغمہ کی عبارت ہے، جب پیغمبر حضرت فاطمہ کا نکاح پڑھا رہے تھے حضرت علی کے ساتھ تو آپ نے فرمایا ابو بکر تو بھی آ جا، عمر تو بھی آ جا۔ باقی بھی باراتی آئے ہوئے تھے، اہمیت کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ ان دونوں کو بلایا اور فرمایا انی اشہدکم انی قد زوجت فاطمہ بعلی۔ ابو بکر عمر میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر رہا ہوں۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ تیرے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، کیا اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے تو خود اتر آیا؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ کیا یہ کام تیرے فرشتوں نے کیا؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ ذرا میری طرف توجہ فرمائیں۔ کیا یہ کام تیرے فرشتوں نے کیا؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ کیا یہ کام فوج نے کیا؟ فرمایا نہیں۔ تیرے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ کون بنا؟ پولیس نے یہ کام کردار ادا کیا؟ فرمایا نہیں۔ اللہ تیرے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ کوئی ملک، کوئی خان، کوئی چودھری، کوئی نواب بنا؟ فرمایا نہیں۔ اللہ تیرے قرآن کی ذریعہ حفاظت کا کوئی عقل مند، کوئی ذی شعور، کوئی دانشور قسم کا انسان بنا؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ اللہ تیرے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ کون بنا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں میں سے 6 سال کے بچے کے سینے کو چن لیا۔ بولو تو صحیح۔ 6 سال کے بچے کے سینے کو میں نے چن لیا ہے اور اس کے سینے میں 30 پارے قرآن کے محفوظ کرا دیے۔ اور ایسی جگہ اللہ نے تلاش کی ہے قرآن کی حفاظت کے ذریعے جہاں نہ چور جا سکتا ہے، نہ یہودی جا سکتا ہے، نہ ڈاکو جا سکتا ہے۔ بولو تو صحیح، بولو تو صحیح۔ نہ یہودی جا سکتا ہے، نہ عیسائی جا سکتا ہے، نہ قادیانی جا سکتا ہے، نہ قرآن کا دشمن جا سکتا ہے، نہ انگریز جا سکتا ہے۔ اور میرے قائد علامہ توسوی فرمایا کرتے تھے، لوگوں اللہ تعالیٰ اس سینے کو آگ میں کیسے ڈالے گا جس کے سینے پر سطر قرآن کی موجود ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے بڑا عجیب، علامہ طبری کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ فرماتے ہیں میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، جمعرات کو چھٹی ہوئی تو میں گھر جا رہا تھا تو راستے میں اچانک ایک یہودی سے ملاقات ہو گئی۔ کس سے؟ یہودی سے۔ بولو یہودی۔ یہودی کہتا ہے میں سمجھ گیا، پہچان گیا کہ ہے مسیح توڑ۔ سرائے کے لٹھا کو سمجھ نہیں آنا؟ بولو تو صحیح، کیا ہے اے مسیح توڑے؟ مطلب مدرسے کا طالب علم ہے، لباس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ مدرسے کا طالب علم ہے۔ یہودی نے آ کر میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا بچے کہاں پڑھتے ہو؟ علامہ طبری کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں گھر جا رہا ہوں۔
کپڑے بھی دھلوا کے آؤں گا, کچھ خرچہ وغیرہ بھی گھر سے لے آؤں گا, ماں باپ کو مل کر آؤں گا, بہن بھائیوں کو مل کر آؤں گا. یہودی نے کہا دیکھو میں یہودی ہوں لہذا میں تمہارے مذہب دین کو نہیں مانتا, لیکن اتنا ضرور مانتا ہوں کہ یہ قرآن منزل من اللہ قرآن کتاب ضرور ہے, اللہ کی کتاب سچی ضرور ہے. تمہارا مذہب تم جانو, تمہارا کام جانے, میرا مذہب جانے میں جانوں. جب تک تم بچے قرآن دین اسلام پڑھتے رہو گے خرچہ میں دیتا رہوں. بچے کو موقع مل گیا بھی پیو ماں کو کتنی راساں تھے دو مروڑی راساں بولو تو صحیح دو کتنی راساں تھے دو مروڑی راساں. میرا تو کام بن گئے. علامہ صاحب فرماتے ہیں 20 سال 25 سال میں نے لگائے, حافظ بنا, قاری بنا, عالم بنا, مفتی بنا, قاضی القضات بنا. جب میں فاضل ہو کر فارغ ہو کر گھر پہنچا تو حج کے دن قریب تھے, لوگ جا رہے تھے قافلے در قافلے. میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں بھی حج پڑھ کے آؤں, اور جب میں حج پڑھنے کے لیے گیا طواف کے دوران میں نے دیکھا وہ یہودی بھی آیا ہوا ہے. 20-25 سال کے بعد دیکھا کہ وہ یہودی بھی آیا ہوا ہے. اگرچہ وہ یہودی تھا لیکن میرا تو محسن تھا نا, میرا تو محسن تھا. میں بھاگ کر اس کو جا ملا اور اس سے ملاقات کی. میں نے پوچھا آپ وہی تو نہیں ہیں؟ کہنے لگا میں وہی ہوں. تو پھر آپ یہاں کیسے؟ یہودیوں کا داخلہ حرمین شریفین میں بند ہے. یہود و نصارہ کا داخلہ حرمین شریفین میں بند ہے, تو یہاں کیسے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہتا ہے مجھے یہودی نہ کہو, الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, میں مسلمان ہو گیا ہوں. علامہ صاحب نے پوچھا ذریعہ کیا بنا, سبب کیا بنا؟ کوئی تعلیمات اسلامی کا مطالعہ کیا, تعلیمات اسلامی کا, یا کسی عالم کا بیان سنا؟ کہنے لگا نہیں. یا کہیں تبلیغ دے ہتھے چڑھے, بولو تو صحیح, یا کہیں تبلیغ دے ہتھے چڑھے؟ کہنے لگا نہیں. اچھا یہ بتاؤ کون سا ذریعہ بنا, سبب بنا تو نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا؟ کہنے لگا بات یہ, میری طرف توجہ فرمائیں, میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں. کہنے لگا جب سے میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تم دین پڑھتے رہو, خرچہ میں دیتا رہوں گا. بس اس رات کو سویا ہوا تھا, خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا نام جہنمی کی اس لسٹ سے خارج ہو گیا ہے, جنتی لوگوں کی لسٹ میں آ گیا ہے, یہودیوں کی لسٹ سے اللہ نے تیرا نام نکال دیا ہے, مسلمانوں کی لسٹ میں تیرا نام شامل ہو گیا ہے. لہذا صبح اٹھ کر میرے اوپر کلمہ پڑھ کے میرا غلام بن جا. جب صبح میں اٹھا, میں نے کلمہ پڑھا, میری بیوی نے کلمہ پڑھا, میرے بھائیوں نے کلمہ پڑھا, میری برادری نے کلمہ پڑھا, ہم پوری جماعت بن گئے. ہر سال اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے بھی آتے ہیں. بکھر والوں, اگر وہ یہودی ہو کر اگر وہ نبی کے مہمان مدرسے کے طالب علم کی خدمت کرے اللہ اس کو وہ مقام دے دیتا ہے. ہم تو پہلے ہی سے پیغمبر کے غلام ہیں, ہم تو پہلے ہی سے نبی کے نوکر ہیں. تو اللہ پاک کتنا درجہ دیتا ہے.